بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور ایکسکلوسیو ہیں جی صرف آپ کے لیے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل قومی اسمبلی میں کیا ہوتا رہا. باقاعدہ طور پہ ہم آپ کو بتائیں گے نہیں، دکھائیں گے بھی کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کس طریقے سے کل حکومت کو فتح ہوئی، اپوزیشن کو شکست ہوئی، اور اپوزیشن کو جو شکست ہوئی اس کے دوران اپوزیشن نے کیا کیا حربہ استعمال کیا، کس طریقے سے ارکان گتھم گتھا ہوئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، کس نے کس کو تھپڑ مارا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، کس نے کس کا گریبان پکڑا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور پھر درمیان میں کس طریقے سے ایک دوسرے کو چھڑوایا گیا. ڈاکٹر عامر لیاقت اور مرتضیٰ جاوید عباسی کے درمیان کیسے جھگڑا ہوا، پھر علی زیدی صاحب اور دیگر ارکان نے آ کے سینیٹر فیصل جاوید نے بیچ بچاؤ کیسے کروایا، ایک دوسرے کا گریبان، ایک دوسرے کو گالیاں دی گئیں. اور اسی طریقے سے ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے آج کہ مرتضیٰ جاوید عباسی جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہیں، ان کا اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا، اور نہ صرف مس بیہیو کیا گیا بلکہ اسپیکر قومی اسمبلی کے منہ پر کاپیاں پھاڑ کے پھینکی گئیں بلوں کی، اور جو بل تھے قانون سازی کے لیے دستاویزات تھیں ان کو اچھالا گیا، اور اسپیکر کے منہ پہ جا کے ان کے سامنے اچھالی گئیں، ان کے منہ پہ ماری گئیں. اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے مرتضیٰ جاوید عباسی جو کہ ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان کو تھوڑی سی شرم حیا بھی دلوائی کہ آپ ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، کم از کم آپ کو تو کرسی کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے. تو یہ جب ہوئی مڈ بھیڑ، اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد مرتضیٰ جاوید عباسی پچھلی نشستوں پہ بیٹھے ڈاکٹر عامر لیاقت، ان کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا، اور ہم آپ کو خیر وہ سنوا تو نہیں سکتے کہ ایک دوسرے کو الزامات لگائے گئے کہ یہ گالیاں دی گئی ہیں، غلیظ گالیاں دی گئی ہیں. پھر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے یہ کہا کہ یہ کراچی نہیں ہے جناب، یہ اسلام آباد ہے، یہاں سے آپ خیریت منائیں کہ خیریت سے اگر آپ واپس چلے گئے. تو اس طرح سے کافی دھمکی امیز گفتگو ارکان کے درمیان ہوئی. اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد وزراء نے اور پی ٹی آئی کے ارکان نے ایک حصار قائم کیا، اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے فرنٹ اور کارنر سیٹ پہ قومی اسمبلی کے ہال میں یا سینٹ کا ہال ہو تو اسپیکر کے سامنے جو چیئر ہوتی ہے کارنر والی، اس پہ وزیر اعظم بیٹھتے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان ادھر بیٹھتے، اور درمیان میں ایک کوریڈور ہوتا ہے، کوریڈور چھوڑ کے اگلی پہلی نشست پہ لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب یہ حالات کشیدہ ہوئے تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان کا باقاعدہ طور پہ ان کے گرد حصار قائم کیا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے، سینیٹرز نے، وزراء نے، اور ان کو تاکہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے. ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی وزیر اعظم کی طرف بھی لپکے. ماضی میں یہ بھی ہوا کہ پرویز مشرف صاحب جب پریزیڈنٹ تھے وہ خطاب کرنے آئے تھے تو ان کی طرف بھی لپکنے کی کوشش کی گئی تھی. مسلم لیگ نواز کے کچھ ایم این ایز نے کی تھی اس وقت. پھر ان کے گرد بھی ان کو بڑی مشکل سے اس وقت وزیر اطلاعات تھے محمد علی درانی صاحب، انہوں نے روکا تھا، اور بہت سے دیگر ارکان نے آ کے روکا تھا، کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے بھی اس طریقے سے حملہ آور. ماضی میں یہ بھی ہو چکا ہے کہ صدر فاروق لغاری، ان پہ چوڑیاں پھینکی گئیں، ان پہ بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی تھی. پھر اسی طریقے سے اسحاق خان، سابق صدر اسحاق خان مرحوم، ان پہ بھی مسلم لیگ نواز نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی ان پہ چوڑیاں پھینکی تھیں، دوپٹے پھینکے تھے، ان پہ بھی لپکے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. اسپیکر خاص طور پہ اسپیکر کے ڈائس کے گرد محاصرہ کرنا، محاسبہ کرنا. تو کل بھی یہ ہوا اسپیکر قومی اسمبلی کی. پھر آپ کو وہ بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے، وہ بھی ذرا آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے ایک رکن قومی اسمبلی مندوخیل، اور انہوں نے کس طریقے سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے ساتھ مس بیہیو کیا. پھر اسپیکر
پہلی دفعہ اتنے غصے میں آئے اور سارجنٹ کو کہا کہ ان کو اٹھا کر باہر پھینکو۔ پھر بلاول بھٹو کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، آپ اپنے ارکان کو قابو کریں اور ان کو سنبھالیں۔ پھر بلاول بھٹو کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا، پھر ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس ویڈیو میں کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول کے، شہباز شریف صاحب اسد قیصر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی ان سے مخاطب ہوئے، ان کو خبردار کیا، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ دال نہیں گل رہی تو پتلی گلی سے سب کے سب نکل لیے۔ یہ ساری چیزیں کل ہوتی رہیں اور پورا اپوزیشن نے ہر حربہ استعمال کیا اور ہر طریقے سے حکومتی بینچوں کو، اسپیکر کو دبانے کی کوشش کی، لیکن وزیر اعظم عمران خان یعنی کہ عمران 11 نے بھی، خان 11 نے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی۔ اور ایک اور چیز بھی ہوئی، یہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا جی، اس پہ پوری کوشش تھی اپوزیشن کی کہ اس میں کوئی ہلہ گلہ ہو، اس میں ہلڑ بازی ہو اور تصادم ہو جائے، اور تصادم ہونے کے بعد یہ اجلاس نہ ہو سکے، اور کیونکہ اگر یہ اجلاس نہیں ہوتا اور کارروائی کو روک دیا جائے تو پھر ظاہر لیجسلیشن نہیں ہونی تھی، پھر حکومت کو دوبارہ سے محنت کرنا پڑتی تھی۔ تو اس لیے پہلے سے بریف کیا ہوا تھا حکومتی ارکان کو کہ کسی نے بھی الجھنا نہیں ہے اپوزیشن کے کسی رکن کے ساتھ۔ اپوزیشن کی یہ پلاننگ تھی، حکومت کی پلاننگ تھی کہ بالکل آج صرف برداشت کرنا ہے، جو کہتے رہیں، جوتے اچھالیں، کپڑے اچھالیں، کاغذ اچھالیں، جو بھی کریں، گالم گلوچ کریں، حکومتی ارکان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، لہٰذا انہوں نے کیا۔ اب بظاہر جو تھا جی کہ ای وی ایم پہ معاملہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا پھڈا ہے، اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے حق کے معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس بھاری بھرکم سیشن میں گورنمنٹ نے بہت ہی، خان 11 نے بہت سمارٹ موو کی، اور انہوں نے کچھ اپوزیشن کے بل بھی رکھے ہوئے تھے کہ اپوزیشن کے جو بل ہیں وہ بھی منظور کروائے جائیں تاکہ ان کو اٹریکٹ کیا جائے۔ ہوا یہ کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 25 نہیں، 33 بلز جو ہیں وہ کل خان 11 نے، حکمراں اتحاد نے منظور کروائے، اور 33 بل جو ہیں وہ قوانین منظور کروائے، اور ایک ریکارڈ قائم کیا۔ اور اس میں جو کون زیادہ تر کیا ہیں جی، نمبر 1 بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو سے متعلق عالمی عدالت انصاف نظر ثانی کا بل تھا جی، کیونکہ اس میں اگر یہ قانون سازی نہ ہوتی تو انڈیا کو فائدہ ہو سکتا تھا، انڈین گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا اور حکومت کر نہیں رہی پاکستان کی گورنمنٹ، لہٰذا ایک لیجسلیشن کی گئی ہے۔ اب اس لیجسلیشن کے بعد کلبھوشن یادیو کا معاملہ دوبارہ عالمی عدالت انصاف میں نہیں جا سکے گا۔ یہ ہے بنیادی طور پہ سادہ سا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے متعلق بھی ترامیم منظور کی گئیں، یہ ایک اہم بل تھا، ان کو خود مختاری دی گئی ہے۔ مسلم آئلی قوانین میں ترمیم کے 2 بل منظور کیے گئے، نیشنل کالج آف آرٹس کا بل منظور کیا گیا، اسلام آباد میں رفاہی اداروں کی رجسٹریشن کا بل منظور کیا گیا۔ پھر جو انسداد ریپ بہت بڑھ ہو رہے تھے جی، اور کوئی قانون نہیں تھا، وہ منظور کیا گیا ہے، اور وہ قانون بن گیا ہے کہ اگر کوئی ریپ کرے گا، زنا بالجبر کرے گا، تو ایسی صورت میں ثابت ہونے پہ اس کو مردانہ صفت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی کڑی سزا ہے جو کہ نافذ کر دی جائے گی، اور کیونکہ یہ جتنے بھی 33 بل منظور ہوئے ہیں یہ اب جائیں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس، اور وہ دستخط کریں گے۔ جیسے ہی دستخط کریں گے یہ سب کے سب نافذ العمل ہوں گے۔ تو یہ بھی جو انسداد ریپ کا بل ہے یہ بھی جناب نافذ العمل ہوگا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اب کئی 1 نہیں 2 نہیں 3 سزائیں ہو سکیں گی۔ اس کے بعد حیدرآباد انسٹیٹیوٹ فار ٹیکنیکل اینڈ مینجمنٹ سائنسز بل ہے، تجویز کرایہ داری بل ہے، فوجداری قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، کارپوریٹ کمپنیز میں ترامیم کی گئی ہیں، مالی اداروں کی محفوظ ٹرانزیکشن پہ کی گئی ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے رولز تبدیل کیے گئے ہیں، یونیورسٹی آف اسلام آباد
کا بل منظور ہوا ہے، زرعی کمرشل صنعتی مقاصد کے لیے لون کا بل منظور ہوا ہے، اسی طریقے اکادمی ادبیات پاکستان میں ترمیم کا بل منظور ہوا ہے، پورٹ قاسم اتھارٹی ترمیمی بل منظور ہوا ہے، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ترمیمی بل منظور ہوا ہے، پاکستان گوادر پورٹ اتھارٹی ترمیمی بل منظور ہوا ہے، میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ترمیمی بل منظور ہوا ہے، نجکاری کمیشن ترمیمی بل منظور ہوا ہے، کووڈ-19 ترمیمی بل منظور ہوا ہے، الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ منظور ہوا ہے، اسلام آباد وفاقی حدود میں جسمانی سزا سے متعلق بھی بل منظور ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اپوزیشن کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سید جاوید حسنین اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بل منظور کیا گیا، اور مہناز اکبر عزیز کی طرف سے جسمانی سزا کا بل جو ہے وہ منظور کیا گیا، اور یہ ساری کارروائی بڑے پراتفاق طریقے سے ہوئی۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ مایوسی کا شکار تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، وہ ایوان سے باہر تھے اور باہر اپنا مہنگائی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اب ہوگا کیا، یہ اتنا کیوں جتن کر رہی تھی، جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایکسکلوسیو مناظر، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ گنتی چیلنج کی گئی، پھر ایک موقع پہ آ کے، ایک موقع پہ نہیں 2-3 موقع پہ آ کے گنتی چیلنج کی گئی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ رکھنا ڈالا جائے کسی بھی طریقے سے اور ڈیلے کیا جائے اور دن گزارا جائے۔ لیکن حکومت بھی کل فٹ تھی، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی اپنے آپ کو اور بالکل رکھا ہوا تھا جی جوڑ کے، اور ہر چیز کی تیاری کر کے آئے تھے پہلے سے ہی، لہٰذا اپوزیشن کی جتنے بھی کل چالیں تھیں وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اب اگلی بات جو بحث ہو رہی ہے، سب سے زیادہ فائدہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کو ہوگا جی، اور اوورسیز پاکستانیز کا جو ووٹ بینک ہے وہ لے اڑے گی پاکستان تحریک انصاف۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ہیں تقریباً 9 ملین کے قریب ہیں، 90 لاکھ، اور 90 لاکھ میں سے جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹڈی ہے، ان کا جو سروے ہے وہ کہتے ہیں کہ 6 سے 7 ملین ووٹ ہمارا ہے، یہ ووٹر ہمارا ہے، ہمیں ملے گا۔ اب ایک اور بھی وجہ بنی، وہ یہ ہوئی کہ اس کی مخالفت مسلم لیگ نواز نے بھی کر دی، پیپلز پارٹی نے بھی کر دی، JUI نے بھی کر دی، سب نے کر دی۔ اب ظاہر ہے جو درمیان میں تھے سوئنگ ووٹر جن کو کہا جاتا ہے، وہ ووٹر بھی جو کہ نیوٹرل سمجھے جاتے ہیں اور جو عین ٹائم پہ آ کے فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی پاکستان تحریک انصاف اٹھانے کی کوشش کرے گی، اور اس طریقے سے جو مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، انہوں نے ظاہر مخالفت کی ہے، اور جو اوورسیز پاکستان میں یوتھ ہے، نیا ووٹ ہے، وہ سپورٹ کرے گا پاکستان تحریک انصاف کو، اور کالز بھی بہت ساری آ رہی ہیں، اور اس میں کہا بھی جا رہا ہے۔ لیکن اوورسیز پاکستانیز میں ایک میں آپ کو بتا دوں کہ لیجسلیشن ہوگی، کچھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے بھی فون آئے، اور وہ بھی وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہماری سیٹیں ہونی چاہیے مخصوص اوورسیز پاکستانیز کی، جیسے خواتین کی سیٹیں مخصوص ہیں، جیسے ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں مخصوص ہیں، اسی طریقے سے اوورسیز پاکستانیز کی بھی سیٹیں مخصوص ہونی چاہیے اور نامینیشن ہونی چاہیے، اور ہمیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی براہ راست ملنی چاہیے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق تو مل گیا، لیکن کیا اوورسیز پاکستانیز پارلیمان میں آ بھی سکیں گے، الیکشن بھی لڑ سکیں گے؟ تو یہ آلریڈی موجود ہے کہ اب جو ڈیول نیشنل ہے، اوورسیز پاکستانیز اور ڈیول نیشنل، اس کا بھی چیک کرنا پڑے گا کہ وہ منظور ہوا یا نہیں اس میں، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ جو ڈیول نیشنل ہے وہ آئے، الیکشن لڑے، اور اگر جیت جائے تو حلف سے پہلے اس کو دستبردار ہونا پڑنا تھا، اپنی شہریت چھوڑنی پڑنی تھی دوسری، اور پاکستان کی شہریت رکھنی پڑنی تھی۔ تو یہ ابھی تک چیز ہے، تو یہ بھی ایک دو راہ پائی جاتی ہیں اوورسیز پاکستانیز میں۔ ایک ووٹ کا حق وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے مل گیا، لیکن ہماری نمائندگی براہ راست ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جی کل کا دن جو تھا وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور JUI ان سب پہ بھاری تھا، اور اپوزیشن کمزور رہی اور حکمران اتحاد کامیاب رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمران اتحاد کے 221 ووٹ جو تھے وہ انٹیکٹ رہے، انہوں نے اپنی میجورٹی اور ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے وہ انٹیکٹ رکھی، اور اس میں
جہانگیر ترین جو ہیں وہ اسلام آباد میں تھے، اور انہوں نے بھی اپنے گروپ کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ہمارے اختلافات، اندرونی اختلافات اپنی جگہ، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ ہمیں ہدایت مل چکی ہے، ہم پی ٹی آئی میں ہیں، رہیں گے اور ووٹ بھی دیں گے۔ جو جے کے ٹی پہ انحصار کیا جا رہا تھا بہت زیادہ، اسی طریقے سے مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم سب کے سب آ چکے اور انہوں نے ووٹ دیا، اور یہ جو کچھ بھی ہلہ گلہ ہوتا رہا، لڑائی مار کٹائی ہوتی رہی، اس سے بے نیاز رہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں سائیڈ ونڈو پہ کہ کس طریقے سے جو کچھ ہوتا رہا۔ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ آپ کو ایکچوئل ساؤنڈ بھی سنوائیں، جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ ساری چیزیں دکھائیں گے، کس طریقے سے اسپیکر اور بلاول بھٹو کے درمیان براہ راست بات چیت ہوتی رہی، شہباز شریف کے درمیان براہ راست بات چیت ہوتی۔ ان شارٹ یہ کہ کل کا دن کافی مشکل ترین دن تھا، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اتحادی اور ان کی ٹیم جو ہے بڑے آسانی سے نکل گئی، اور 33 اہم جو ہے قانون سازی اہم بلز جو ہیں وہ منظور کیے گئے۔ اسی طرح آج 18 تاریخ ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید انہوں نے بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان سے الوداعی ملاقات کر لی ہے، اور وہ بھی اب اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ کل وہ چارج چھوڑ دیں گے، الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آخری ملاقات ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہوگی، اور ندیم انجم، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کراچی سے اسلام آباد پہنچ چکے، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ذمہ داریاں لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے فل فلیج جو ہے وہ 19 تاریخ کو جنرل فیض حمید پشاور جائیں گے، اور 20 تاریخ کو وہ باقاعدہ طور پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آج صرف آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔